السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے وفا سیکھنی ہے، وفا دیکھنی ہے تو ہدہد پرندے میں دیکھیے۔ یہ وہ واحد پرندہ ہے جو اپنی پوری زندگی میں ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کے مرنے کے بعد اکیلا ہی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اپنے مادہ کو کوئی کھانے کی چیز پیش کرتا ہے، اگر وہ کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے۔ پھر نر اس مادہ کو اپنے گھونسلے کی طرف لے جاتا ہے، جو اکثر اوقات کسی درخت میں سوراخ کر کے بنایا ہوتا ہے۔ اگر مادہ کو وہ گھونسلہ پسند آ جائے تو وہ دونوں اپنے رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں اور اپنی نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ مادہ ہمیشہ ہر موسم میں عموماً 6 سے 8 انڈے دیتی ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد باری باری خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جب کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو وہ اکیلے نہیں کھاتے، بلکہ دونوں اکٹھے ہونے کے بعد ہی اسے کھا لیتے ہیں۔ ہدہد کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ زمین کے اوپر ہی پانی کو محسوس کر لیتی ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیتے تھے کہ ہدہد کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس زمین کے نیچے پانی کہاں پر ہے۔ ہدہد ہزاروں میل کا سفر بغیر رکاوٹ کے طے کر سکتا ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کو خط لکھ کر بھیجتے تھے۔ ہدہد کی ازدواجی زندگی آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ عقل نہ رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور انسانوں کے تو آپس میں جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ناظرین، ہدہد یورپ، ایشیا اور افریقہ میں پایا جانے والا ایک خوش رنگ پرندہ ہے۔ ہدہد ایک درمیانی جسامت کا پرندہ ہے جو 1 فٹ کے لگ بھگ طویل ہو سکتا ہے۔ ایک ہدہد بھورے رنگ کا ہوتا ہے جس کے پروں پر سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں اور سر پر تاج ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں عام پایا جاتا ہے اور زمین میں اور درخت کھودتا دکھائی دیتا ہے۔ ہدہد سوائے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور مڈغاسکر کے باقی تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس کی 218 اقسام ہیں۔ ہدہد کی آماج گاہ گھنے جنگل اور سرسبز علاقے ہیں، البتہ ان کی چند اقسام بنجر، چٹانی اور صحرائی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ اپنی لمبی نوکدار اور مضبوط چونچ کی مدد سے درختوں کے تنوں میں سوراخ کر کے اپنے رہنے کے لیے نہ صرف جگہ بناتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے درختوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو ڈھونڈ کر اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی نسل جو پائی گئی ہے اس کا وزن 7 گرام اور لمبائی 8 سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ اس کی پائی جانے والی سب سے بڑی نسل جو ہدہد کہلاتا ہے، اس کی لمبائی 58 سینٹی میٹر اور وزن تقریباً 600 گرام تک ہوتا ہے۔ ہدہد پرندے کی زیادہ تر اقسام کا رنگ سفید، سیاہ اور بھورا یا ہرا اور سرخ ہوتا ہے۔ آج کل ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ان کے معدوم ہونے کی ایک بڑی وجہ فصلوں میں استعمال ہونے والے زہریلے کیمیکلز ہیں۔ ہدہد درختوں میں سوراخ کر کے رہائش اختیار کرتا ہے۔ اب ایک ہونے والی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہدہد کبھی بھی کسی ایسے درخت میں سوراخ کر کے رہائش اختیار نہیں کرے گا جو صحت مند اور کیڑے مکوڑوں سے پاک ہو۔ یہ پرندہ صرف اسی درخت میں سوراخ کر کے رہائش اختیار کرے گا جس درخت کو اس کے تنے میں موجود کیڑے مکوڑوں سے خطرہ ہوگا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے تنے کو ختم کر رہے ہوں گے۔ ہدہد وہاں پر سوراخ کر کے نہ صرف رہائش اختیار کرتا ہے بلکہ تنے میں موجود کیڑے مکوڑوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہدہد کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اس قدر تیز ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سرسراہٹ تک سن لیتے ہیں اور ان کی دھیمی آواز بھی ان تک پہنچ جاتی ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب ہدہد کسی تنے میں سوراخ کر کے رہائش اختیار کرتا ہے تو وہاں انڈے بچے بھی دیتا ہے۔ جب اس تنے کے تمام کیڑے مکوڑے ختم کر دیتا ہے تو اس دوران اس کے بچے بھی اڑان بھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وہ نئی منزل کی تلاش میں اڑان بھرتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت سی خصوصیات کا حامل پرندہ ہے اور دیکھنے میں
بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور قدرت کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے، اور یہ ایسا پرندہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا۔ اس کے نام کا لفظ ہدہد کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو غائب پایا، موجود نہیں تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہاں ایک بات تو چھوڑوں گا، یہ کوئی عذر لے کے آئے، کوئی بات اتھینٹک لے کے آئے کہ کہاں گیا تھا، کوئی عذر پیش کر دے، اگر وہ معقول ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ بتایا اس نے کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں پر وہ ایسی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو خط کے ذریعے پھر پیغام بھیجا تھا۔ لمبا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا، یعنی اس پرندے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے ناظرین، بہت ہی منفرد ہے، اس کے بارے میں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ ناظرین ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، آپ چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔